السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے خصلت۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں، ان کو شاید لطف آتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہوگا کہ وہ کبھی کسی اذیت سے گزرے ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ ایسے ہو جاتے ہیں، مگر کیا کیا جا سکتا ہے، وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ ان کے اندر کی کڑواہٹ انہیں ظالم بنا دیتی ہے، وہ اپنی تکلیف کسی کو نہیں بتا پاتے اور شاید کوئی سنتا بھی نہیں۔ یہ کہانی ہے شاہینہ کی۔ وہ کراچی شہر کی رہنے والی تھی۔ ماں مر گئی تھی جب وہ پیدا ہوئی، پھر باپ نے دوسری شادی کر لی۔ وہ شروع ہی سے مظالم سہتی آئی تھی، اب جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی بہت تیز ہوتی جا رہی تھی، اس کے دماغ میں خرافات ہی آتی۔ اپنی عمر کے حساب سے تو وہ چھوٹی تھی لیکن دماغ بہت تیز تھا۔ سوتیلی ماں کو ڈانٹ اور مار پڑوانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ اسے تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی، کبھی سالن میں نمک ڈال دیتی، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ روز اس بیچاری کی بے عزتی ہوتی، باپ کے آنے کا ٹائم ہوتا تو برابر میں جا کر کچھ ایسا بولتی کہ وہ لوگ اس کی ماں کو بلا لیتی۔ وہ ادھر جاتی، باپ آتا تو بولتی سارا دن باہر گھومتی ہے۔ وہ اسے پکڑ کے خوب پیٹتا، باپ کے کپڑے خراب کر دیتی۔ اب اسکول جانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا لیکن باپ نے زبردستی بھیجا۔ میٹرک میں فیل ہو گئی تو گھر بیٹھ گئی، اب کھانا بنانا سیکھ رہی تھی۔ کچن میں آئل گرا دیا، فرش تھا۔ زیبا اس کی سوتیلی ماں آئی تو پاؤں پھسلا اور گر گئی، اسے کافی چوٹیں لگیں۔ کافی دن وہ بیچاری بستر پر رہی۔ شاہینہ سارا گھر سنبھال چکی تھی، ہر کسی کے ساتھ پنگا لیتی۔ آفت تھی آفت، سب اس سے نالا، چوہے پکڑ لیتی اور زندہ کی دم دھاگے سے باندھ کر سب کو ڈراتی۔ پھر ہنستی۔ سوتیلی ماں زیبا نے کہا اس کی اب شادی کر دو۔ اس نے کہا دیکھتا ہوں۔ وہ اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ شاہینہ نے سوچا ایسے تو ان کی جان نہیں چھوڑوں گی، مجھے نہیں کرنی شادی وادی۔ اس نے چھت پر بھیجا ماں کو اور سیڑھیوں پر تیل گرا دیا۔ وہ بیچاری کپڑے لے کے جیسے ہی نیچے اترنے لگی تو پھسلتی ہوئی نیچے آئی۔ اس کی کافی ساری ہڈیاں فریکچر ہو چکی تھیں، اچھی خاصی مصیبت بن گئی۔ وہ پکی بستر پر لگ گئی، اسے شاہینہ کو ہی سنبھالنا پڑا۔ اب اس کے رشتے کی بات کھٹائی میں پڑ گئی، اگر وہ چلی جاتی تو پھر زیبا کو کون سنبھالتا؟ زیبا کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، شاہینہ اسے سنبھال رہی تھی۔ درد سے کرہاتی تو اسے خوشی ہوتی، وہ ہنستی، اسے شاید ڈر ہی نہیں لگتا تھا۔ وہ باپ کو بھی سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ ایک اکیلی تھی اس لیے وہ بھی مجبور تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اس گھر سے جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ زیبا کے چارپائی پر پڑنے سے سارا کچھ شاہینہ کے ہاتھ میں چلا گیا، اب وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتی۔ اس کا بچپن تکلیفوں میں گزرا تھا، اس چیز کا وہ بدلہ لے رہی تھی۔ شاید ایسا کچھ تھا جس کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی تھی، مگر نہ اس نے کسی کو بتایا اور نہ ہی کسی نے اس سے پوچھا۔ اکثر رات کو اس کا تکیہ بھیگا ہوتا، وہ خوش نظر آتی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں اداسی بھی نظر آتی تھی، لیکن تھی پکی، پوچھنے پر بھی نہیں بتاتی تھی۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔